صبح دوپہر شام پیدا ہونے والے لوگ، صبح دوپہر شام مرنے والے لوگ، یہ صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب بصیرت، دانا نہیں ہیں۔ ان میں دانا شخصیت، صاحب نظر، صاحب عقل، صاحب فہم شخصیت صدیوں بعد پیدا ہوگی، اور یہی دنیا کا اصول بھی ہے۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو جو تبدیلیاں لانے والے لوگ ہیں وہ آپ کو صدیوں بعد کہیں ایک آدھ شخصیت ہی ملے گی، تو اس کے گرد یہ شعر گھوم رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک شعر ایک دوست نے پوچھا کہ اس کی تشریح کیا ہوگی، کوشش کرتے ہیں شعر کی۔ علامہ اقبال کی نظم ہے طلوع اسلام۔ 1923 میں یہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، طویل نظم ہے، اور اس کا یہ شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ہزاروں سال یعنی ایک بہت لمبا عرصہ، کئی صدیاں کہہ لیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ اب یہ جو نرگس کا پھول ہے، اس کی جو پتیاں ہیں یہ 6 پتیوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور یہ جو نرگس کا پھول ہے یہ آنکھ کی طرح سے ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ ایسے لگے گا کہ یہ کوئی آنکھ ہے۔ ہزاروں سال نرگس روتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے روتی ہے کہ وہ چمن کو دیکھنا چاہتی ہے، آنکھ موجود ہے لیکن وہ چمن کو دیکھ نہیں پا رہی، اس کا وہ اس طریقے سے مشاہدہ نہیں کر پا رہی جس طریقے سے وہ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ رو رہی ہے اور اپنی بینائی کو رو رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک بینا دیکھنے والا شخص چمن میں اگر گئے تو پھول یا کوئی پھل ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ جو آنکھ دیکھنے والی ہے وہ روزانہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آپ کو صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ یعنی ریولوشن جو ہے وہ اچانک نہیں آئے گا، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی جدوجہد، مسلسل محنت، کاوش اور ایسی شخصیت جو اس پوری قوم کو ایک منزل کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ تو اس کی شکل جو ہے یہ آنکھ کی مانند یا کسی پیالے کی مانند ہوتی ہے، 6 پتیوں والا یہ پھول ہوتا ہے، انتہائی خوشبودار۔ تو وہ ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ رو رہا ہے، یعنی اس کے پاس وہ آنکھ تو ہے لیکن اس آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں وہ بصارت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، یعنی وہ آنکھ تو موجود ہے لیکن اس کے اندر دیکھنے والی صلاحیت نہیں۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ چمن میں مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ والے لوگ جو چمن کو دیکھ پائیں۔ اب نرگس کہتی ہے کہ میں آنکھ تو ہوں اور میں چاہتی بھی ہوں کہ یہ جو چمن ہے اس میں مختلف پھول ہیں، پھل ہیں، ان کی خوشبوئیں ہیں، ذائقے ہیں، تو میں ان کو دیکھوں، لیکن وہ دیکھنے سے عاری ہے، وہ دیکھ نہیں پاتی، اور اس کی خواہش تو ہے کہ میں دیکھوں، لیکن آنکھ بھی موجود ہے لیکن بے نور آنکھ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو دیدہ ور لوگ ہوتے ہیں، جو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس بصارت ہے، بصیرت ہے، تو اس طرح کی پرسنالٹیز، اس طرح کی شخصیات وہ برسوں بعد، ہزاروں سالوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ایک باغ ہے، گلستان ہے، اس میں نرگس موجود ہے، نرگس رو رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس باغ کے پھلوں کو، پھولوں کو دیکھوں، مگر اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب اسی باغ میں پھولوں کو دیکھنے والا پودا
پیدا ہوگا جو اس پورے باغ کو، پورے چمن کو دیکھے گا، لیکن وہ صدیوں بعد پیدا ہوگا۔ اس کو دوسری طریقے سے اس طرح سمجھیں کہ بہت سے انسان ہیں، ان کی شکلیں، ان کے چہرے، ان کی قد و قامت انسانوں کی مانند ہے، مگر ان میں وہ جذبہ، وہ بصیرت، وہ بصارت، وہ جوش، وہ ولولہ نہیں جو کسی لیڈر کے اندر ہوتا ہے، جو پوری قوم کو ایک منزل تک لے جاتا ہے۔ تو منزل تک لے جانے والے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انسان تو روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے بھی رہتے ہیں، ان کی شکلیں انسانوں کی مانند ہیں، لیکن ان کی نظر، ان کی بصیرت اور ان کی عقل وہ اس نیج کی نہیں ہوتی جس نیج کے لوگوں نے پوری قوم کو، کمیونٹی کو، کسی علاقے کو، کسی ملک کو کسی مقام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو شعر کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ اب وہ آنکھ تو ہے لیکن اس میں نور نہیں اور وہ رو رہی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، چمن کو دیکھنے والے لوگ، اس کی رکھوالی کرنے والے لوگ بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر مجھ سے بھی کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔